اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 57 شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ آل عمران چوتھا پارہ اور سورت کی آیت نمبر 116 سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہیں فائدہ دیں گے، نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، نہ ان کی مال نہ ان کی اولاد، یہ اللہ سے ان کو، اللہ کی پکڑ سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ چلا جہنم میں ہمیشہ اسی نے رہنا ہے جس کا کفر پر خاتمہ ہوا، وگرنہ جو مسلمان گناہ گار ہیں وہ اگر بالفرض جہنم میں جائیں گے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ گار جو ہیں وہ ان کے لیے بھی خلود فی النار ہے، یہ اس آیت کے منافی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ ان کے مال ان کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، تو یہ جو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہیں یہ کدھر جائیں گی؟ کبھی کسی غریب کو کھلا دیا، کسی کو دوائی لے دی، کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا۔ مکہ کے مشرک بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانے کھلاتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، خرچ کرتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، باغ بناتے ہیں، پھر کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، جس ہوا میں شدید ٹھنڈک ہو، پالا نہیں ہوتا، سخت پالا ہو، اور یہ ہوا پالا اصابت حرث قوم، یہ پہنچا قوم کی کھیتی کو، قوم نے اپنی فصل اگائی نا، اب پالا پڑا اس فصل پر، جب پالا پڑا، شدید ٹھنڈ پڑی، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فصل ساری تباہ ہو جاتی ہے نا۔ بس یہی مثال ہے ان لوگوں کی، ظلموا انفسہم، انہوں نے شرک کر کے، انہوں نے کفر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو اس چیز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا،
ولیکن انفسہم یظلمون، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ایک مثال میں پہلے بھی ایک دو بار دے چکا ہوں کہ ایک آدمی فیکٹری بناتا ہے، کسی پر اعتبار کرتا ہے، اس کو مینیجر بنا دیتا ہے، اس کے ذمے ہے اب تو نے کاریگر بھی رکھنے ہیں، بازار سے سودا بھی لانا ہے، بیچنا بھی تو نے ہے، اور رات کو تم نے حساب مجھے دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا، سودا لیا، بیچا، مال خریدا، دیا، لیکن رات ہونے سے پہلے عصر کے وقت اس نے سارا حساب کتاب پکڑا، جتنی آمدنی تھی اس نے کسی اور کو دے دی۔ اب خود سوچو، جو فیکٹری کا مالک ہے اس کو کیا یہ اچھا لگے گا؟ اب اگر ڈنڈا پکڑ کر اس کو مارنا شروع کرے تو کیا کوئی کہہ سکے گا یہ اس پر ظلم کر رہا ہے؟ لوگ کہیں نہیں، ظلم اس نے خود اپنے آپ پر کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو، صلاحیتیں دیں انسان کو، پھر حکم دیا دیکھو بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارا کہنے پر چلنا ہے، تم نے عبادت ہماری کرنی ہے۔ اب اگر وہ اللہ کو ہی چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا شروع کر دے تو پھر اس نے اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہے نا، اللہ نے تو اس پر ظلم نہیں کیا نا۔ اب ایک اور حکم میرا مالک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بنانا، بطانہ کہتے ہیں گہرا دوست، جس کے ساتھ بندہ اپنے راز بھی شیئر کرتا ہے، دلی دوست۔ من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر تم نے دوسروں کو دلی دوست نہیں بنانا۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، وہ نئی کمی کریں گے تمہاری، خبالہ نقصان دینے میں، تمہیں تنگ کرنے میں کمی نہیں کریں گے۔ ودو ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے نا، یہ وہی چاہتے ہیں، ودو چاہتے ہیں، ما اس چیز کو، عنتم جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان سے باتیں جب تم کرتے ہو نا تو ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہوتا ہے، سڑیاں سڑیاں گلاں کریں گے، تمہارا دل توڑنے کی کوشش کریں گے، جو تمہارا اصل مقصود ہے اللہ کی راہ پر چلنا، اس سے تمہیں پھسلانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہے نا زبان کی بات، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہے نا، اکبر، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بالکل تمہارے سجن نہیں ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کو تم نے اپنا دلی دوست نہیں بنانا۔ اور بچ جاؤ حکمرانوں، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ امریکن، یہ تمہارے دلی دوست نہیں ہیں، چائنا بھی دلی دوست نہیں ہے۔ دلی دوست وہی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے بیان فرما دی ہیں، ظاہر کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں کچھ عقل ہو، اگر تم کچھ سمجھتے ہو نا، تو ہم نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ہاں انتم، اور سنو، ہاں انتم حرف تنبیہ، سنو، اولئک تحبونہم،
یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اے ایمان والو تمہارا حال تو یہ ہے تم ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو تم مانتے ہو، زبور کو تم مانتے ہو، انجیل کو تم مانتے ہو، قرآن کو تم مانتے ہو، اور یہ جو ہیں ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اسی نالا توڑے بادشاہ۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ الگ ہوتے ہیں، عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، ان کو تم پر پتہ کتنا غصہ چڑھتا ہے، غصے کے مارے نا دانت اپنے پورے کاٹنے کو پھرتے ہیں، عَدُّوا کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، اناملا اپنے پورے انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے کی وجہ سے۔ کل محبوب تم ہی کہہ دے، موتوا بغیظکم، چلو پر ایسے غصے کی تسی مر جاؤ، ساڑے نال کر دیو ساڑا، ساڑے نال کر دیو ساڑا، پر مرو ایسے ساڑے دے اندر ہی مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کبھی کسی پر اعتبار نہ کرنا، یہ جتنے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کے دشمن، کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ ہاں گزارا مزارا ہوتا ہے دنیا میں، لین دین، وہ الگ مسئلہ ہے، دلی دوستی نہیں لگانی ان کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کا حال کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے نا، اوہو بہت بری لگتی ہے انہیں، ان کو بڑا ہی برا لگتا ہے تمہیں کوئی چیز ملے تو، اوہو اینو کیوں مل گئی، مینوں کیوں نہیں لبھی ہیں، تو یہ بڑا برا لگتا ہے ان کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، یفرحوا بِهَا، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، اب سنی ہوں کی بڑیاں دے نال ہے۔ یہ دیکھو یہ جو طریقہ ہے نا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو کبھی کسی پر حسد نہیں کرنا چاہیے، میرے مسلمان بھائی کو یہ چیز مل گئی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملی، حسد کبھی نہیں۔ کسی کو تکلیف پہنچے تو کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ جو عادت بن جاتی ہے نا طلباء کی اور ادھر ادھر بھی، نہ بیٹے اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ ہیں سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ لوگوں کو تو چلتا پھرتا مصطفیٰ علیہ السلام کا سفیر بننا چاہیے، لوگ آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر رشک کریں، یار جس امتی کی یہ شان ہے ان کے نبی کی شان کیا ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رکھو، لا يضركم كيدهم شيئا، تو میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ نہیں نقصان دے سکیں گے تم کو ان کے مکر کچھ بھی، یہ توڑا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لا یضرکم، نہیں ضرر دے گا تم کو، کیدہم ان کا مکر، شیئا کچھ بھی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب کو احاطہ میں لینے والا ہے، سب کو گھیرنے والا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کسی شے کا کوئی گوشہ میرے مالک کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پکڑے ہوئے ہے، سب احاطے میں ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر ہے نہ ہی اس کے علم سے باہر ہے۔
اب آگے سلسلہ شروع ہوگا اس رکوع سے غزوہ احد کا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ اب سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ کافر تقریباً 3000 کی تعداد میں مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں شہر مبارک سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، شہر کے اندر ہی رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن وہ نوجوان، وہ لوگ جن کو بدر میں لڑائی کا موقع نہیں ملا تھا، وہ بڑے پرجوش تھے، نہیں باہر نکل کر لڑنا چاہیے تھا، باہر نکل کر لڑنا چاہیے تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ اب شہر سے باہر احد کی طرف نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اچھا، پتہ ہے احد کو احد کہتے کیوں ہیں؟ جتنے پہاڑ ہیں نا، آپ دیکھتے رہیں، ہر پہاڑ دوسرے پہاڑ کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ سلسلہ ہوتا ہے، پورا پہاڑی سلسلہ۔ لیکن یہ احد شریف وہ ہے جو اکیلا ہی ہے، کوئی پہاڑ اس کے ساتھ نہیں ملا، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں، اکیلا اکیلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب صفوں کی ترتیب بنائی تو ادھر ہے جبل احد، جبل احد کو رکھا پشت پر اور سامنے صحابہ کی صفیں بنائیں، اور ساتھ ہے ایک درہ پہاڑی، اوپر پہاڑی۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر 50 تیر انداز کھڑے کر دیے کہ خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے تم نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، عبداللہ بن ابی یہ نا عین موقع پر دغا دے گیا، دھوکہ دے گیا، یہ کہہ کر ساڑی گل نہیں منی جی، اسی جانے ہیں واپس۔ 300 آدمیوں کو لے کر یہ واپس چلا گیا۔ منافقین تھے وہ۔ کل کتنے تھے مکہ مدینہ شریف سے نکلتے وقت؟ 1000۔ اب باقی کتنے رہ گئے؟ 700۔ اور ادھر کافر کتنے ہیں؟ 3000۔ لڑائی شروع ہوئی، بے پناہ جذبہ تھا مسلمانوں کا۔ کافروں کو، مشرکین مکہ کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، بھاگنے لگے مشرک۔ جب مشرک بھاگنے لگے، اب یہاں مسلمانوں سے ہوئی غلطی۔ کن مسلمانوں سے؟ وہ جو درے پر تھے، پہاڑی پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی سرکار کے فرمان کا مقصد تو یہی تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے، تو ہو گئی فتح حاصل، اب ہم بھی نہ بھاگتے ہوئے کسی نہ کسی کافر کو ماریں، اور یہ جو ان کا مال ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا، مال بھی ہم لیں گے۔ جو درے کے سالار تھے انہوں نے بڑا کہا، تمہیں پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تھا، کچھ کیوں نہ ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن صرف 10 آدمی ان کے ساتھ رہے، 40 جو ہیں وہ کافروں کے لشکر کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، ہم نے ان کو مارنا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے انہوں نے مڑ کے دیکھا نا، کیونکہ موج لگ گئی، درہ تو خالی ہے۔
اب انہوں نے کچھ ساتھی اپنے ساتھ لیے 300 کے قریب، 300 یا 400 کے قریب، اور آ کے نہ درے والوں پر حملہ کر دیا۔ اور 10 آدمی اتنے لوگوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے؟ سارے شہید ہو گئے اوپر۔ اب انہوں نے نہ بھاگتے ہوئے، کافر آگے بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے سے مسلمانوں پر جا پڑے۔ اب مسلمان درمیان میں آ گئے نا، اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اب کئی سارے مسلمان جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ اٹھے۔ نبی کریم علیہ السلام پیچھے سے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ سارے ساتھ تھے، عشرہ مبشرہ ساتھ تھے۔ حضرت عثمان کا نام کبھی کبھی آتا ہے دوسری طرف بھی۔ نبی کریم علیہ السلام، میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی، کافروں کے دلوں میں پڑا رعب اور وہ بھاگ گئے۔ مسلمان برابر سرابر رہ گئے۔ اسی جنگ میں نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ اب اس سارے واقعے کو یہ آئندہ کی آیتوں کے اندر بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اب ترجمہ سنتے جاؤ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے باہر آئے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو، مقرر کر رہے تھے مومنوں کو، مقاعدہ، مورچوں پر، مقعد ہوتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ، مقاعدہ للقتال، لڑائی کے لیے مورچوں پر مومنوں کو آپ بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، اوس اور خزرج یہ دو برادریاں تھیں نا، قبیلے تھے انصار کے۔ ان بڑے قبیلوں کے پھر چھوٹے یونٹ، ایک یونٹ نے نا ان میں سے کچھ بزدلی کا ارادہ کیا۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتان منکم، تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی اختیار کر جائیں، بھاگ جائیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کو سنبھالنے والا ہے۔ ان الفاظ پر غور کرنا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرتا تو ہم بھی ان کا ذکر ایسے کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی ولایت کا اعلان کر چکا ہے، تو میں اور تم کون ہوتے ہیں ان کی شان میں بک بک کرنے والے؟ کیونکہ انعام یا سزا تو اللہ نے دینی ہے نا۔ اللہ فرماتا واللہ ولیہما، اور اللہ ہی ان دونوں گروپوں کا ولی ہے، سنبھالنے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ اچھا، کئی لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی، اور یہ اللہ کا تو وعدہ تھا کہ تمہاری مدد ہوگی، وہ کہاں گئی مدد؟ اللہ تو وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا ہی کرتا ہے نا۔ اب اس کے جوابات آ رہے ہیں، اور دیکھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ،
اور بے شک تمہاری مدد اللہ کر چکا ہے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تمہارے پلے تو شے کوئی نہیں تھی، اس وقت تم بالکل بے سر و سامان تھے، کمزور تھے، تو اس وقت اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو تم اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ڈرتے رہو گے تو اس کا شکر بھی ادا کرتے رہو گے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اچھا، وہاں شور تھا جی، کافر اتنے ہیں بدر کے میدان میں اور بھی ان کے لیے مدد آ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب یاد کرو جب تم فرما رہے تھے مومنوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا یہ تمہیں کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد فرماوے تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے اللہ اتار کر تمہاری مدد فرمائے، یہ کافی نہیں؟ اچھا، خلاصہ سن لو، بدر کے میدان میں لڑنے والے آئے تھے 1000۔ کتنے آئے تھے؟ 1000۔ لیکن جب مسلمانوں کو پتہ چلا نا کافروں کی مدد اور آ رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا فکر نہ کرو، انہاں دے آن گے تو ساڈے بھی آ جان گے۔ پہلے 3000 کا وعدہ ہوا، پھر 5000 کا۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور آ جائیں وہ تم پر فوراً، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے، جن پر نشانات بھی لگے ہوں گے، پتہ چلے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، یہ اللہ نے سب کچھ کیا کیوں کیا تھا وعدہ 3000 کا پھر 5000 کا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر واسطے تمہاری خوشی کے لیے بنایا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، دلوں کو چین مل جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنا، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ، جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ باقی فرشتے آنے تھے مدد کے لیے، اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سارے وسائل ہیں، وسائط ہیں، بندہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، حقیقی مدد اللہ کرتا ہے، لیکن یہ کیا بنتے ہیں؟ وسیلے بنتے ہیں، اللہ کی مدد کے مظہر بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، تو کرتے ہیں مدد، لیکن اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو صرف اللہ کی مدد کا مظہر اور وسیلہ بنتے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ نے کیوں مدد کی تھی؟ تاکہ کاٹ کے رکھ دیں کافروں کے ایک حصے کو، تاکہ اللہ کاٹ کے رکھ دے ایک حصے کو کافروں کے، او یکبتہم، یا پھر انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پھر وہ واپس لوٹیں رسوا ہو کر، نامراد ہو کر، ذلیل ہو کر واپس لوٹیں۔ اب اس لڑائی کے بعد، چونکہ یہ احد کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام مسلسل کئی دن تک
فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر، یا اللہ ان پر لعنت ڈال، تو 40 دن سے زیادہ سرکار ان کے لیے دعائے غضب کرتے رہے۔ اس آیت کو ذرا دھیان سے سننا، کیونکہ اس آیت کو پڑھ کے کئی لوگ سرکار کی شان میں بڑی بک بک کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء، محبوب نہیں ہے تیرے ہاتھ میں اس معاملہ میں کچھ بھی۔ تو کہتا ہے نا کہ عذاب دے ان کو، یا اللہ ان کا کچومر نکال، محبوبہ یہ عذاب دینا، یہ توبہ قبول کرنا، یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ میں اور چیزیں ہیں، یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ تیرے ہاتھ میں نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک یہ ظالم ہیں۔ اچھا، اس آیت کو پڑھ کر کئی حضرات کو مسالہ زیادہ لگا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ چلا نبی دے پلے تے شے ہی کوئی نہیں، لیس لک من الامر شیء، ایک ذرہ چیز بھی نبی دے پلے نہیں۔ توبہ یہ وہی کام ہے جو یہودی کرتے تھے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو کام ہے، یہ کام کون سا؟ عذاب دینے والا اور بخشنے والا، یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، محبوب تیرے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا یوں ترجمہ کرنا کہ نبی کے پاس امر میں سے کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ویسے ہی قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ ایک امر ہوتا ہے نہیں کے مقابلہ میں۔ کیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ امر تھا کہ نہیں؟ تھا کہ نہیں؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم، یہ آتا ہے نا کہ وہ امر کرتے ہیں معروف کا، یہ امر تو ہے۔ امر کا ایک معنی ہوتا ہے احد الامور، کئی کاموں میں سے ایک کام۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ نہ نماز پڑھا سکتے تھے آپ، نہ تبلیغ کر سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا سرکار کے پلے میں؟ اور نہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، عذاب دینا اور بخشنا یہ کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے منع کر دیا، محبوب بس یہ دعا نہیں کرنی۔ یہ آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے چک سواری، وہاں ایک کالج کے پرنسپل تھے زاہد حسین مرزا۔ اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہمارے خلاف، اس میں یہی آیت لکھ کر اس نے ثابت کر دیا نبی کے پلے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب ظاہر ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگ تو بڑے غیور ہیں نا، اس کے خلاف FIR درج ہو گئی، پکڑا گیا، کیس چلنا شروع ہوا۔ نیچے کی ساری عدالتوں سے اس کی ضمانت ریجیکٹ ہوتی گئی، اخیر معاملہ پہنچا سپریم کورٹ آزاد کشمیر۔ وہاں آستانہ علیہ ڈھانگری شریف کے صاحبزادہ صاحب تھے، صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن صاحب مرحوم، فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تم نے پہنچنا ہے، وہ تاریخ تھی نا، عدالت میں تم نے پہنچنا ہے۔ اس سے پہلے میں توگیرہ شریف تھا، یہ بہاول نگر کی سائیڈ میں، وہاں سے چلا سفر کرتا ہوا میں ایک رات پہلے میرپور پہنچ گیا۔ صبح اچھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیس کا، میں نے کہا یار کیس تو بتاؤ کیا ہے، کچھ انہوں نے بتایا، مجھے بریف کیا۔ اب صبح کورٹ
شروع ہوئی، عدالت شروع ہوئی۔ انہوں نے وکیل کیا تھا مخالفین نے شیخ خضر حیات، یہ جماعت اسلامی سے اس کا تعلق، ملتان کا رہنے والا، لاہور ہائی کورٹ کا جج بھی رہا ہے یہ، کہ جی یہ پیش ہوگا۔ جو ہماری طرف سے وکیل تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب شیخ صاحب اس عدالت میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کورٹ کے اندر ہر بندہ تو بات نہیں کر سکتا، وہی بات کر سکتا ہے جو سپریم کورٹ بار کا ممبر ہو، سالانہ چندہ دیتا ہو اس بار کو۔ یہ تو چندہ ہی نہیں دیتے تو ممبر ہی نہیں ہے، اس لیے یہ پیش نہیں ہو سکتے۔ اب وہ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ تو جو چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ کا، اس نے کہا ہاں قانوناً تو یہ پیش نہیں ہو سکتے، لیکن میں ان کو اپنے ذاتی اختیارات سے پیش ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب صاحب وہ خضر حیات صاحب نے دلالی شروع کر دی اپنے، وہی مولویوں والی باتیں جو ابھی کرتے ہیں وہ اس نے شروع کر دی، یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں۔ اور ہمارے جو وکیل صاحبان تھے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے بیچاروں کو مولویوں کی بحثوں کا کیا پتہ، وہ تو دوسری باتیں کر رہے تھے۔ اخیر میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جناب والا مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ وہ مجھے پوچھنے لگا آپ کون ہو؟ میں اس وقت جماعت اہل سنت پنجاب کا صدر تھا، امیر تھا۔ میں نے کہا جی میں جماعت اہل سنت پنجاب کا امیر ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ زاہد مرزا کا سگا بھتیجا وہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جج نے پوچھا آپ کیا کہو گے؟ وہ میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جو یہ کہے گا میں اس کی مخالفت کروں گا۔ میں نے کہا جی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کر مخالفت کر مخالفت، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا خیر، اس نے کہا اب تو ذرا کیا ہوتا ہے زور کی نماز کا وقفہ ہے، تو نماز کے بعد ہاں ٹھیک ہے آپ دونوں پیش ہو جائیے گا۔ تو میں نے وہاں ہمارے ہیں مولانا یوسف فاروقی، ہمارے سلطانی صاحب نے قبلہ علامہ محمد کریم صاحب سلطان، ان کے کلاس فیلو بیرا شریف کے۔ میں نے ان سے کہا یار تفسیر ساوی ہے کسی کے پاس؟ ان کا میرے پاس ہے۔ میں کہ لے آؤ۔ تفسیر ساوی آئی، اور تفسیر ساوی میں میں نے یہ حوالہ فوٹو سٹیٹ کرایا، اپنا بیان درج کرا کے نا فوٹو سٹیٹ ساتھ لگائی، اور جب دوبارہ کارروائی شروع ہونے لگی تو سارا کچھ نا ان ججوں کے سامنے پہنچ گئے۔ 3 جج بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ہے کیا ذرا سن لیجئے۔ فمن زعم، اسی آیت کی تفسیر میں علامہ ساوی لکھتے ہیں پس جس نے یہ خیال کیا ان النبی کا احاد الناس، کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام تو عام لوگوں کی طرح ہیں، لا یملک شیئا اصلا، بالکل کسی شے کے مالک ہی نہیں ہے، ولا نفع بہ لا ظاہرا ولا باطنا، نہ ان سے کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ ظاہر میں نہ باطن میں، فہو کافر، پس وہ پکا کافر ہے، خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ وَاِسْتِدْلَالُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ ضَلَالٌ مُبِينٌ، اور اس کا
اس آیت کو پڑھ کر استدلال کرنا کھلی گمراہی ہے۔ اب خیر بعد میں بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کا کمرہ تو نہیں لگ رہا تھا، وہ تو محفل میلاد لگ رہی تھی۔ حضرت صاحب پیر علاء الدین صاحب صدیقی وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، مولانا عبد الرحیم شرف یہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور ایک نعت خواں ہے شاید عبد الرزاق جامی اس کا نام ہے، یہ میاں نواز شریف کا نا بڑا خاص نعت خواں ہے یہ، اور یہ بھی جناب پہنچے ہوئے تھے۔ کو میرے بعد پھر وہ پیر صاحب نے گفتگو کی، مولانا شرف صاحب نے کچھ گفتگو کی، اور اس نے تو سیف الملوک شروع کر دی صاحب اس نے اور بڑا ماحول بن گیا۔ جب اس کے فیصلے کا اعلان ہوا نا تو جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، 3 رکنی بینچ تھا، سپریم کورٹ کا جو چیف جج تھا نا اس نے تو اس کی ضمانت منظور کرنے کے بعد، لیکن 2 جج مخالف تھے۔ انہوں نے بنیاد اس بات کو بنایا، جی جماعت اہل سنت پنجاب کی امیر مولانا سعید اسد نے یہ حوالہ پیش کیا تھا، اس کی بنا پر ہم اس کی ضمانت کو مسترد کرتے ہیں۔ اس نے یہ ترجمہ کر کے گفتگو کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں سری گستاخی کی ہے۔ تو یاد رکھنا، لیس لک من الامر شیء، ان کا معنی کیا ہے؟ عذاب دینا آپ کے اختیار میں، یہ نہیں کہ نبی پاک کے پلے شے کوئی نہیں، وہ تو دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پتہ یہ چلا میرا مالک بھی اللہ ہے، تمہارا مالک بھی، نبی بھی تو زمین و آسمان میں رہتے ہیں نا، تو نبی بھی اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ جو کسی کی ملکیت میں ہو وہ معبود نہیں ہوتا، محبوب ہوتا ہے، معبود نہیں ہوتا۔ معبود ہمارا صرف اور صرف ایک پروردگار ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے وے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔